بعض لوگ یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ جیسے اب بہنیں خاص طور پہ ہوتی ہے، کپڑے انہوں نے دھو لیے، اب اس کو رسی پہ سکھاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ واشنگ مشین میں جان بوجھ کے ناپاک کپڑے ڈالے گئے، جان بوجھ کے سے مراد کے علم رکھتے ہوئے ڈالے گئے، تو اس کا پانی ناپاک ہوا، سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، لیکن مسئلہ معلوم نہیں تھا، بالٹی سسٹم سے پاک نہیں کیا، اور ایسے گیلے کپڑے رسی پہ جا کے ڈال دیے گئے ہیں، اور بعد میں وہ کپڑے اتارے، دوسرے کپڑے پاک ان پہ ڈال دیے، تو کیا یہ رسی پہ جو ناپاک کپڑے کا پانی لگا ہے اس سے ناپاک ہو گئی یا نہیں؟ دیکھیں اس میں شرعی پہلے دو اس میں اصول یاد رکھیے گا۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ کپڑے پر یعنی زمین کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، زمین کے علاوہ یا زمین جس کو زمین میں شمار کریں اس کے علاوہ، مثلا گھاس، ایک تو زمین ہے، دوسری گھاس جو زمین پہ اگی ہے زمین کے حکم میں ہوتی ہے، درخت جو ہیں یہ زمین کے حکم میں ہوتے ہیں، ایسی کوئی اینٹ جو زمین کے اندر پیوست ہے نکلے گی نہیں، وہ بھی زمین کے حکم میں ہے۔ ان کا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان پہ اگر کوئی نجاست گر جائے، مثلا پیشاب وشاب گر گیا اور پھر بعد میں خشک ہو گیا دھوپ سے، گرمی سے، ہوا سے، اور بالکل رنگ اور بدبو وغیرہ ختم ہو گئی، تو یہ پاک ہو جائیں گے۔ جیسے گھاس پہ جانور پیشاب کر دیتے ہیں، وہ خشک ہو کے بالکل پاک صاف ہو گئی، یہ پاک کہلائے گی، یعنی بدبو نکل جائے اس کی اور رنگ وغیرہ نہ رہے پیشاب کا، یہ پاک ہے۔ اس طرح زمین پاک ہے۔ اسی طرح جو اس کی اینٹ ابھری ہوئی ہے مثال کے طور پہ لیکن زمین میں سختی سے پیوست ہے، وہ بھی اس طرح پاک ہو جائے گی۔ درخت کے تنے کے اوپر پیشاب کر کے کوئی چیز اور وہ خشک ہو گیا، بعد میں بو وغیرہ ختم ہو گئی، یہ پاک کہلائے گا۔ لیکن اگر ایسی اینٹ ہے کہ جو پیوست نہیں ہے، ایسی سطح پہ پڑی ہوئی جیسے یہ ہے، آپ اس کو بھی ہلا سکتے ہیں، اس پہ کسی نے پیشاب کر دیا، یا اس کے علاوہ جیسے برتن ہیں، بالٹیاں ہیں، کپڑے ہیں، آپ کا جسم ہے، اس پہ اگر کوئی نجاست لگ گئی اور بعد میں خشک بھی ہو گئی، چاہے اس کا رنگ بھی ختم ہو گیا، بدبو ختم ہو گئی، لیکن یہ چیز کبھی پاک نہیں کہلائے گی جب تک کہ آپ اس کو پاک نہیں کریں گے۔ زمین اور زمین سے وابستہ چیزیں جو زمین کے حکم میں ان کا حکم علیحدہ ہے، وہ حدیث میں آگے سرکار نے فرمایا کہ زمین خشک ہو کے پاک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی چیز خشک ہو کے پاک نہیں ہوگی۔ لہذا اگر آپ نے رسی پہ ناپاک کپڑے ڈالے، مثال کے طور پر رسی گیلی ہو گئی، بعد میں سوکھ گئی، اب آپ کہتے ہیں نا اس میں اسمیل آ رہی ہے، نہ کچھ سوکھ بھی گئی، دھوپ سے اڑ گئے سارا پانی، لیکن پھر بھی یہ رسی اگر ناپاک ہے تو ناپاکی شمار کی جائے گی۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اب یہ رسی کا مسئلہ کیا ہے، اس پہ ہم نے گیلے ناپاک کپڑے ڈالے تو کیا یہ رسی ناپاک ہوگی؟ دیکھیں بنیادی اصول، ایک تو میں نے یہ اصول آپ کو بتایا کہ جب کپڑا اگر خشک ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک چادر ہے، بچے نے اس پہ پیشاب کر دیا، گرم ہوا لگی، سب کچھ آپ نے نہیں دھویا، ایسے پڑے رہنے دیا، حتیٰ کہ اسمیل بالکل ختم ہو گئی، رنگ بھی ختم ہو گیا اس کا رنگت، لیکن یہ کپڑا خشک ہو کے کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر پاک ایک کپڑا ہے سوکھا ہوا، ایک ناپاک کپڑا ہے گیلا، یہ دونوں آپس میں مل گئے اور ناپاک کپڑے کی تری پاک کپڑے تک پہنچ گئی، تو کیا اس تری کے پہنچنے سے یہ پاک کپڑا ناپاک کہلائے گا؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کیا جو ناپاک کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے خالصتاً نجاست ہے، مثال کے طور پہ پیشاب، ایک کپڑے میں پیشاب لگا ہوا تو اس سے وہ گیلا تھا، ادھر پاک کپڑا پڑا ہوا، یہ دونوں ٹچ ہو گئے اور خالص پیشاب اس پہ لگ گیا، تو یہ تو چاہے کتنی بھی مقدار میں لگے یہ ناپاک ہی کہلائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ پانی میں یہ آپ نے ناپاک پانی میں دھو دیا کپڑے کو بالکل، اب اس میں ناپاک پانی شامل ہے، خالصتاً ناپاک جو نجاست ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ کپڑا ایک پاک کپڑے سے ٹچ ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اصول فقہی اصول یہ ہے کہ اس پاک کپڑے میں پہنچنے والی تری کو آپ نچوڑ کر دیکھیں، اگر ایک قطرہ یعنی قطرہ کم از کم ٹپک جائے تو یہ ناپاک شمار کیا جائے گا، اور اگر قطرہ نہیں ٹپکتا ہے ویسے ہی بس گیلا پن سا پہنچا ہے، کیونکہ یہ خالصتاً نجاست نہیں ہے، اس میں پانی کی ملاوٹ ہو گئی، تو یہ پاک کپڑا اسی وقت ناپاک کہلائے گا جب کم از کم اس میں قطرہ بن جائے، اتنی کثیر تری پہنچے گی تو یہ ناپاک ہے، تھوڑی بہت گیلا پن پہنچا تو یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی سے اب آپ دیکھیں مسئلے کا حل نکال لیں کہ آپ نے جو بہنیں رسی پر کپڑے ڈالتی ہیں تو کپڑا چونکہ بہت زیادہ گیلا ہے، رسی کو تری پہنچی ہے، آپ گمان کریں کہ کیا اتنی تری پہنچی کہ ہم رسی کو نچوڑیں تو رسی سے قطرات ٹپکنے لگ جائیں، اگر ایسا ہے تو یہ رسی ناپاک کہلائے گی، اور جب ناپاک کہلائے گی تو پھر وہی اصول آئے گا کہ اگر رسی خشک ہو بھی گئی تو خشک ہو کے رسی پاک نہیں ہوتی، اس کو ویسے ہی بالٹی سسٹم سے آپ پاک کریں یا دھو کے دوبارہ باندھیں، یہ ضروری ہے۔
اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بعض اوقات تو نچوڑ کر یا اسپن کر کے کپڑے ڈالے جاتے ہیں تو ان میں خود ویسی کپڑوں میں اتنی معمولی تری ہوتی ہے کہ اگر رسی گیلی بھی ہوئی تو قطرے وغیرہ کیا بنیں گے، بلکہ ہلکی سی تری پہنچتی ہے۔ تو اب چونکہ وہی دوسرا اصول کہ اگر خالصتاً نجاست نہ ہو، پانی وغیرہ کے ساتھ نجاست مل کر کپڑے کو گیلا کر گئی ہو اور وہ گیلا پن کسی دوسری چیز کو، پاک چیز کو لگتا ہے، تو جب تک قطرہ نہ بنے ناپاک نہیں ہوگا۔ اس صورت میں یہ رسی آپ کی پاک رہے گی اور اس پر آپ دوسرے کپڑے ڈال سکتے ہیں۔ تو ہمارا بہنوں کے لیے مشورہ ہوگا کہ اگر گھر کی کوئی ایسی رسیاں ہیں ایک دفعہ کھول کے انہیں بالٹی سسٹم سے پاک کر لیں، باندھ لیں۔ اس کے بعد اب یہ ذہن کے اندر پیش نظر رکھ کر اور پھر آپ احتیاط کے ساتھ کپڑے وغیرہ اس پر سکھایا کریں۔